Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اکثر یہ سوال آتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی، تو طلاق ہمیشہ دی ہی غصے میں جاتی ہے، محبت کے اندر آ کر کوئی طلاق نہیں دیتا کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، جاؤ میں آپ کو طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر میں غصہ آتا ہے اور انسان یہ قدم اٹھاتا ہے۔ انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ 3 حیض اس کی مدت ہے، عدت ہے، اس کے دوران اگر رجوع کر لے، اس کے قریب ہے، جسمانی تعلق کر لیتا ہے تب بھی رجوع ہو جائے گا، اور اگر دور ہے تو اس کو اطلاع دے دیتا ہے تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا۔ یہ اگر اس نے پہلی دفعہ طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے اس عدت کے دوران، اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا اور پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ دونوں کا پروگرام اکٹھا ہونے کا بنتا ہے تو نئے سرے سے دوبارہ نکاح ہوگا۔ عدت گزر جائے تو نئے سرے سے نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوگا۔ انسان نے پھر کسی موقع پر آ کر دوبارہ طلاق دے دی، پھر اسی طرح اس کا رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری طلاق دینے کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا، اب وہ اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور وہ نکاح ہو، حلالے والی بے غیرتی نہ ہو، وہ نکاح ہو جس کے اندر باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، نکاح خوان ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانے کا عہد ہوتا ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور وہ خامند بھی اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے۔ جو ہمارے ہاں اس کے درمیان میں بنی اسرائیل کے بہانوں کی طرح ایک ہیلا تلاش کیا گیا، حلالے کا، وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرامہ ہے، وہ بے غیرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں کرائے کا بکرا، کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سائل کہتا ہے کہ 3 بار طلاق بولنے سے ہو جاتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے صحیح روایات کی روشنی میں کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 دفعہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ 3 کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ صحیح قول، صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں بھی ایک ہی گردانی جاتی ہیں۔ آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے۔ یہ طلاق کے احسن ہیں، جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے، الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ
دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر. نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسرے بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص 3 طلاق کو 3 قبول کر لے رہا ہے جو دے رہا ہے ایک شخص اس کی وجہ سے, تو یہاں اللہ کی جو حکمت ہے پوری ختم ہو جا رہی نا. کیوں اللہ نے کہا طلاق کے لیے دو مرحلے, طلاق مرتان, 2 بار اس کو دینا ہے, پھر تیسری بار چاہے تو رکھو چاہے تو اچھے سے چھوڑ دو. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. طلاق میں, نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو, ایک کے بعد ایک کرو, ایک ساتھ استعمال مت کرو. تو جو شخص ایک ساتھ استعمال کر لیتا ہے وہ اللہ کی دی گئی چھوٹ کا, اللہ کی دی گئی سٹیپس کا, اللہ کی دی گئی ایک فائدہ مند چیز کا کہ رک کر دینے سے شاید معاملہ ختم ہو جائے, اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ حکمت ختم ہو جاتی پھر اللہ کی. چوتھا نقصان جو ہوتا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا وہ یہ, اس سے صلح اور مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک ساتھ ہی بول دیا آپ نے, اب کیا صلح ہوں گی, اور بعد میں پچھتا رہے. ایسی حالت ہے, میں کہتا ہوں نا 100 میں سے 60% طلاقیں تو ایسی ہوتی ہے دینے کے 1 گھنٹہ بعد ہی پچھتا ہو رہا. شوہر ہوتے بیٹھے ہوئے کونے میں, بیوی کو تو کیا ہو رہا, چھوڑ دی, شوہر ہی رو رہے, ارے بیٹے کیا ہوا, میرے کو طلاق نہیں دینے کی تھی. ارے بیٹے پھر طلاق کیوں دیا تم نے, ابھی تم نے تو سائن کرے. نہیں وہ میرے امی کے پریشر میں آ کے, ابا کے پریشر میں آ گئے. تو تم دودھ پیتے بچے ہو گئے جو امی اور ابا کے پریشر میں آ کے تم ایک عورت کا حق مارے اور طلاق لکھ رہے ہو, شرم نہیں آتی تم کو؟ پھر شادی کیوں کرتے ہو جب تم کو حقوق نہیں پتا اپنی بیویوں کے, تو کہ ماں بول رہی ہے اور چھوڑ دے رہے ہو, اور دوسرے گھنٹے رو رہے ہو تم. پھر اس کو فون کر کے بول رہے کہ میں بہت پچھتا رہا تم کو طلاق دے کے, تو رجوع ہو گیا نا. پھر اب کہاں بیوی ہے تمہاری, طلاق دینے کا فون کرتے ہو تم اس کو, تو اتنے جلدی پچھتاؤ. اور ایسی 50 سے 60% طلاقیں دینے کے آدھے گھنٹے میں پریشان, رونا اور پلانا چالو. کیوں دیا تم نے یہ طلاق؟ نہیں میری ماں نے, میرے باپ نے. ارے ماں باپ کا دخل ہے, لیکن پہلے یہ تو تم سوچنا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو تم نے کیا. شریعت کوئی اسٹیپ فالو نہیں کرے, اور جو میں نے اصول بتائے تھے نا اصول ہی فالو نہیں کرے. بیوی چلے گی گھر سے کسی وجہ سے, بات چیت بند, شیطان نے دونوں کو بہکایا, طلاق ہونے میں رو رہے. کیونکہ جس دن طلاق ہوئی بیوی بھی سامنے آئی, شوہر بھی سامنے آیا. بیوی نادم دکھ رہی تھی, شوہر نادم. شوہر نے جب دیکھا بیوی نادم ہے, وہ بھی نادم ہوا, پوچھ رہا ہے بھائی تم میرے سے الگ کیوں ہو گئی؟ وہ کہتی تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے تو تم کو فون نہیں لگایا اس لیے کہ میں سے تم لگانا, میں اس لیے نہیں لگا رہی تھی کہ میں سمجھے تم لگانا. کیا تم اس پہ شرمندہ جو ہوا؟ ہاں میں شرمندہ تھی, تم شرمندہ تھی, دستخط چالو ہے. لیکن کوئی پچھتاوا کہ میری بیوی تو شرمندہ تھی. میں نے کہا نا بات کبھی نہیں بند کرنا. اگر بیوی کو الگ بھی رکھتے ہو تم, بات مت بند کرو کبھی اس سے, شیطان وہ کرتا. اور رونا دھونا چالو 1 گھنٹے بعد, اس کا مطلب تم کو صحیح سٹیپ ہی نہیں معلوم. اگر تم صحیح طریقے سے دیتے تو پچھتاوا ہوتا, تو واپس لینے کے لیے پوری عدت تھی تمہارے پاس. اگر 1 طلاق دے کے چھوڑ دیتے تو 3 مہینے کے بعد بھی رجوع کر پاتے. لیکن ہم نے کہا, ہم نے تو اس کو غلط استعمال کر لیا نا اس حق کا. 1 گھنٹے بعد پچھتا رہا, 1 دن بعد پچھتا رہا, 10 دن بعد پچھتا رہا ہے. بچوں کے جدائی سے رو رہا ہے. بیوی تو کہیں دوسرے طرف اس کا مائکہ تھا, چلے گی دوسرے سٹی میں, دوسرے ملک میں, پچھتا رہا ہے کہ بچے اب دیکھنے کو نہیں ملتے. جب اتنا سب کچھ تھا تو میرے بھائی شریعت کے مطابق کیوں نہیں دیا تھا؟ اور میری بہنوں تم بھی جو ہے اپنے شوہروں کو کیوں ناراض کر رہی ہو؟ بات چیت کرو, مفاہمت تفہیم مطلب سمجھ کی طرف جاؤ, رجوع کی طرف جاؤ. تو بہرحال چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے صلح اور مفاہمت کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں, اور ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کسی شخص نے دوسری بار طلاق دے دی, پہلی طلاق دی پھر دوسری طلاق دی, اب وہ خامند کے نکاح میں آ گئی. اگر خامند اس کو پھر طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ پھر ڈنڈے بجائے, اور کیا حکم؟ چھٹی ہو گئی, کھیڑ مکی. کسی نے 1 طلاق دی, رجوع کر لیا, دوسری طلاق دی, رجوع کر لیا. الطلاق چانس ختم, 2 چانس ضائع کر لیا آپ نے. اب غلطی کی گنجائش,
اب اگر تیسری طلاق دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، سوائے یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے ارینج میرج کرے۔ ایک تو لو میرج ہوتی ہے نا جو منڈے کڑیاں کر دینے، ایک لو میرج ہوتی ہے جو مولوی کرتے ہیں حلالے کے نام پہ، دستار اور جبے کے نیچے چھپ کر، مسجدوں کے میناروں کے سائے میں، اندھیر کمروں میں زنا کے اڈے چلاتے ہیں یہ مولوی، مدرسوں میں سانڈ پالے ہوئے ہیں ان مولویوں نے، جن کے پاس کوئی مسکین جاتا ہے جی میں نے 3 طلاق اکٹھی دے دی، اور وہ پولا سا منہ کہنگا جو سوائے حلال لے دو کوئی کہ دے کول کراواں، ان کو شریف جا بندہ لب لگنے ساری شرافت تواڈے چیز، ان کا خادم حاضر۔ یہ جو اندھیر کمرے کے اندر آدھی رات کو کسی کی بیوی سنبھال کے اور صبح اسے مزید پلیت کر کے واپس کر دیتے ہیں، یہ تیوس ہیں، یہ بے غیرت ہیں، یہ زانی ہیں، یہ مجرم ہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کو زانی کی سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پہ جو حلالات کرے، لعنت ہے اس پہ جو حلالہ کروائے، دونوں ملعون ہیں، دونوں لعنتی ہیں۔ وہ ارینج میرج ہو، باقاعدہ تاحیات رہنے کا عقد و پیمان ہو، پہلے سے طلاق کی نیت نہ چھپی بھی ہو، اور اگر بائی دا وے وہاں بھی 10 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد وہاں بھی طلاق ہو گئی، اب عدت گزار کے یہ پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ارینج میرج نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ کی میرج نہیں ہے کہ 1 رات 2 رات 4 رات 3 رات 5 رات کے لیے آپ نے لی اور چھوڑ دی۔ یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے، یہ بدکاری ہے۔ باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے، 700 سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے۔ بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے، جس میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ، حلالہ اور حرامہ، یہ دونوں اعتبار سے میں نے، جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی، خیر ہے جی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 1 رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو، اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کتنی احادیث موجود ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔